نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں. آج ہمیں اور آپ کو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اے میرے پیارے دوستو، شیطان نے کس چیز کا انکار کیا تھا معلوم ہے؟ سنے تو ہوں گے، ایک سجدے کا انکار. شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اور نوجوانوں، تم نے فجر کی نماز کو سجدے کو انکار کیا، تم نے ظہر کے سجدے کو انکار کیا، تو نے عصر کے سجدے کو انکار کیا، تو نے مغرب کے سجدے کو انکار کیا، تو نے عشاء کے سجدے کو انکار کیا، تو نے فجر کے سجدے کو انکار کیا. تم کیا مسلمان پہلے بیٹھے ہو؟ ارے ایک سجدے کو انکار کرنے والا اللہ کے نظر میں شیطان بن گیا، مردود بن گیا. اللہ نے اسے وہاں سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے اس کو مردود قرار دیا ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، فجر کے سجدے کا تو نے مذاق اڑایا، ظہر کے سجدے کو تو نے مذاق اڑایا، پھر بھی اللہ تم کو کھلا رہا ہے، اللہ تم کو پلا رہا ہے، اللہ تم کو زمین میں چلنے کی حق دے رہا ہے. ورنہ خدا کی قسم، جب بے نمازی زمین کے اندر چلتا ہے، زمین اللہ سے بولتی ہے، اے اللہ اگر آپ حکم دے تو میں اس کو ابھی نکل جاؤں. اے میرے پیارے بھائیوں، اس میں اللہ کی مہربانی کا، اپنے اس اللہ کی مہربانی کا شکر ادا کرو جو تو نے تمام چیزوں کو انکار کر دیا ہے. ہمیشہ سجدے کو انکار کر رہے ہو، نماز کا انکار کر رہے ہو، پھر بھی اللہ ہوا بھیج رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورج کی روشنی ہمیں دے رہا ہے، یہ گرمی یہ سردی سب کچھ اللہ ہمیں دے رہا ہے. ابھی بھی اللہ کے باقی ہو، ایک جمعے کے اندر آ جاتے ہو، آج جمعے کے اندر مسجد بھر جاتی، یہ 8 دن کہاں چلا گیا؟ 8 دن کے بعد کیا مسلمان نہیں ہیں؟ ایک دن کے لیے مسلمان بنتے ہو؟ ارے کبھی غور کرو، ایک سجدے کا انکار کرنے والا کیا کہ جہنم میں چلا گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. ہم نے پوری زندگی سجدہ کیے، کیا ہمیں جنت ملے گی؟ میرے پیارے بھائیوں، کبھی ہم نے نہیں سوچا، کبھی ہم نے نہیں سوچا. میرے پیارے بھائیوں، جہنمی بے نمازی کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ایک پسلیاں دوسرے پسلیوں کے اندر ایسے گھس جاتا ہے، ایک پسلیاں دوسرے کے اندر گھس جاتا ہے. کس کو بلاؤ گے، کس کو وہاں پکارو گے؟ ہمیں اور آپ کبھی نہیں سوچے ہو. آج گھٹنے کے درد میں ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن پوری زندگی ہم اور آپ بے نمازی. جب لوگ مرتا ہے، قبر میں اتارنے والے کو کہتا ہے نمازی آدمی آؤ، نمازی آدمی غسل دو، نمازی. ارے اگر نمازی آدمی غسل دے گا، خود بے نمازی ہوگا، چاہے غسل دینے والا ہزاروں حج کیا ہو، کوئی فائدہ نہیں. اپنے اعمال اپنے ساتھ. اے جوانوں، آج ہم اور آپ کیوں گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں؟ اللہ کی باغی بن گئے، اللہ کی نافرمان بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان بن گئے ہم اور آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رحمت کی چادر ہمارے سروں سے اتار لیا. آج ورنہ نماز ایک ایسی چیز ہے میرے پیارے دوستو، نماز سے جب انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھتا ہے، اور کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا بھی مذاق اڑا رکھا ہے، نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں. ورنہ ایک صحابی حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے آ رہے ہیں تجارت کر کے، راستے کے اندر چور پکڑ لیا، راستے کے اندر چور آ گیا تو حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے سامان لے لو، میرے مال لے لو اور مجھے میری جان کو چھوڑ دو. فرمایا نہیں، میں سامان بھی لوں گا اور تیرے جان بھی لوں گا، ورنہ تو جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے گا اور مجھے وہ پکڑ کر مجھے قتل کر دے گا. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو. تو وہ چور کہتا ہے پڑھ لو، نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز سے کیا ہوتا ہے. میرے پیارے دوستو، جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ